ملکہ زبیدہ جب انتقال کر گئیں تو رب کی بارگاہ میں انہیں پیش کر دیا گیا جو اس وقت کے اولیاء اللہ تھے. ان کے اوپر جب یہ برزخ کی دنیا، قبر کی دنیا اللہ نے منکشف کی تو انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ بات جو ہے نا جہاں سے سننے والی ہے. پہلے تو اس کا ایک حوالہ دیا ہے نا، تو اب بات یہ ہے نا اصل سے یہ شروع ہو رہی ہے کہ 2 منصوبے جو اس نے کیے تھے تو ہم تو کہیں گے نا اس کی بخشش کے لیے یہ کافی ہیں. جب اولیاء اللہ نے زبیدہ سے پوچھا کہ زبیدہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا تو زبیدہ نے کہا کہ میرے رب کریم نے مجھے معاف کر دیا. تو زبیدہ پھر یہ کہنے لگی کہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے مجھے کس عمل کی وجہ سے معاف کیا، اس عمل سے مجھے معافی نہیں ملی. نہ مجھے محل میں دن رات قرآن پڑھانے سے معافی ملی ہے اور نہ ہی مجھے نہر زبیدہ بنانے کی وجہ سے معافی ملی ہے. ان دونوں عمل سے مجھے معافی نہیں ملی. اللہ نے کہا نہیں. اس میں سمجھنے والی بات ہے جس کو کہ سمجھا جائے. ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل کرنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے بھول جائیں گے، کوئی بڑا کام کریں گے اس کو بھولیں گے نہیں، اس کو بار بار سب کو بتائیں گے، وہ کام ہمیں لے بیٹھے گا. وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے بڑے کام کیا لیکن پھر بھی بخشش نہیں ہوئی. تو ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا عمل کرنے چاہیے، کام کرنے چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بڑا کام آج کے دور میں کر لیتا ہے تو وہ اتنا لوگوں میں بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ کیا، اس کو اتنا لوگوں میں بتاتے رہتے ہیں کہ ان کا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہ بہت سے نیکی کے کام کیے ہیں اور جو پوشیدہ ہی رہتے ہیں، اتنا اس کا نہیں اس کو بتاتے، اور جو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ بنایا، تو وہ پھر محنت ان کی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے. زبیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو میرے رب نے مجھے آواز دی کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئی ہو، ہمارے لیے کیا لے کے آئی ہو، کیا لے کے آئی ہو. زبیدہ کہتی ہیں کہ میں در تر کانپنے لگی، یا اللہ میں کون سا عمل ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں تو میری خلاصی ہو جائے. تو پھر میں نے سوچ کر عرض کیا، یا اللہ میں تیرے قرآن سے کبھی غافل نہیں ہوں. رب نے فرمایا وہی قرآن جو محل میں پڑھا جاتا تھا، وہی قرآن جو محل میں پڑھا جاتا تھا، اس 300 جو پڑھتی تھیں تو سارا دن میں پڑھتی تھی. اگر خلیفہ کی بیوی نہ ہوتی تو یہ عمل کیسے کر لیتی؟ وہ جو بچیاں حافظ تھیں ان کو تنہائی جو ہیں بیت المال سے جاتی تھیں. بیت المال تو آپ کا نہیں تھا نا، وہ تو قوم کی امانت تھا.